السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹر کے ایپیسوڈ 4 کا پارٹ 2۔ ناظرین، یہ ویرانے میں کھڑی بلند و بالا عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہیں، لیکن اس مقبرے کے موجودہ دروازے اس کے اصل دروازے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا عجیب اتفاق ہے کہ محمود غزنوی کا مزار تو غزنی میں ہے، لیکن اس مقبرے کے اصل دروازے بھارت کی ریاست آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی یہ اصل میں کوئی سومنات کا مندر تھا جسے محمود غزنوی نے فتح کیا تھا؟ کیا سلطان کے بارے میں مشہور واقعات اتنے ہی درست ہیں جتنے میں نے اور آپ نے سن رکھے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور مسلم فریڈم فائٹرز کی ایپیسوڈ 4 کا پارٹ 2، جس میں ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھائیں گے۔ ناظرین، سلطان بننے کے بعد محمود غزنوی نے منت مانگی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست 1001 میں کر دیا۔ اس حملے میں محمود غزنوی نے پشاور کے قریب اپنے پرانے دشمن راجہ جے پال کو شکست دی۔ محمود غزنوی کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے ہیروں کے 16 ہار ملے، جن کی قیمت 6 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ غلام اور لونڈیاں بھی تقسیم ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا، مگر اس جنگ میں محمود غزنوی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ راجہ جے پال زندہ پکڑا گیا تھا، مگر سلطان نے ایک بار پھر راجہ جے پال کو خراج کے وعدے پر رہا کر دیا۔ لیکن اس بار ہوا یوں کہ جب راجہ جے پال رہائی کے بعد واپس پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے خود کو چتا میں جلا کر خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد بھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے امین پال اور اس کے نواسے جے پال ثانی نے بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑیں، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر ٹھہری۔ لیکن پھر ایک بار 1008 میں امین پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے پشاور کے قریب محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ امین پال کی درخواست پر کنوج، دہلی، اجمیر، قلندر کے راجاؤں کی فوج جمع ہو گئی۔ اس فوج کے لیے بہت سی مال و دولت بھی چاہیے تھی، اس کے لیے ہندو عورتوں نے اپنے زیور پگھلا کر فوج کو سونا اور چاندی بھی وافر مقدار میں دے دیا۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کی کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے گرد خندق کھود لی۔ 40 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے جوں کی توں ہی کھڑی رہیں۔ تیر چلایا نہ تلوار نہ نیزے پھینکے گئے۔ لیکن 41 روز بعد غزنوی فوج کی تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر سخت تیر برسانا شروع کر دیے، لیکن اس پہلے حملے کا محمود غزنوی کی فوج کو بہت سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور پھر ہندوستانی فوج نے خندق پار کی اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے، مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ راجہ امین پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی برسات اور جنگی شور و غل سے بے قابو ہوا اور جدھر منہ آیا بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان چھوڑتا دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ بھی بھاگ نکلے اور اس طرح جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہر نگر کوٹ اور دوسرے شہروں پر حملہ بولا اور انہیں پاؤں تلے روند کر اپنی فوج کے ساتھ فتح کر لیا۔ محمود غزنوی نے مندروں سے بتوں کو توڑ کر ہیرے، سونا، چاندی کے وسیع مقدار میں خزانے مال غنیمت کی شکل میں لے کر غزنی بھیج دیے۔ تھانسیر شہر میں تو 2 لاکھ لوگوں کو غلام بھی بنایا گیا۔ کنوج میں 20 روز تک محمود غزنوی نے قیام کیا اور وہاں پر مال غنیمت جمع کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ایک بار پنجاب سے لائے گئے سونے کے قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے اور دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کے سمندر تھے۔ محمود غزنوی نے ان علاقوں کے علاوہ کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا۔ سید محمد لطیف نے اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام مال و دولت کو مال غنیمت بنا لیا اور وہاں کے مقامی باشندوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 1019 میں سلطان نے اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجیں۔
عباسی کے حکم پر محمود غزنوی کے کارنامے شہر میں سنائے گئے اور شہر میں خوب خوشیاں منائی گئیں۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امیر الملت اور یمین الدولہ کے خطاب بھی دیے اور محمود غزنوی کے لیے شاہی لباس بھی بھیجا۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اس کا نام تک بدل دیا۔ محمود غزنوی نے لاہور کو محمود پور کا نام دیا۔ محمود غزنوی کا مشہور غلام ایاز، جسے محمود غزنوی نے لاہور کا حاکم بنایا تھا، اس نے بہت نام کمایا۔ ایاز کی قبر لاہور کے علاقہ رنگ محل میں آج بھی موجود ہے۔ یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ اور شہر میں ایک دیوار تبدیل کی تھی، لیکن یہ دیوار اور قلعہ وہ نہیں جو آج موجود ہیں۔ اور ایاز کے ہی دور میں مشہور و معروف بزرگ حضرت داتا حجیروی افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں محمود غزنوی کے اس کارنامے کی جس کی وجہ سے محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا ہے۔ یہ موجودہ بھارت کا علاقہ گجرات ہے اور یہ کاٹھیا وار اس کی ساحلی پٹی ہے۔ یہاں کبھی مشہور زمانہ سومناتھ کا مندر تھا جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ سلطان غزنی سے نکلا، ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد اجمیر پہنچا اور بلا مزاحمت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے محمود غزنوی سومناتھ تک پہنچ گیا۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان دروازوں کی شہرت بھی سومناتھ کے مندر کی طرح دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا۔ اس کی حفاظت پر معمور راجپوت فوج تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملے کا کچھ دن ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو شاید اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہ تھی، اسی لیے جب سلطان محمود غزنوی نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی تو گھوڑے سے اتر گئے، لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا اور اللہ سے مدد طلب کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور نعرہ بلند کیا اور ساری فوج یہ نعرہ سن کر جوش میں آ گئی اور ان کے اندر جوش و جذبے کی ایک لہر دوڑ پڑی اور وہ سومناتھ کے مندر پر ٹوٹ پڑے اور سومناتھ کے مندر کے دفاع میں کھڑے 5000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جو باقی بچے سمندر کے راستے کشتیاں لے کر فرار ہو گئے۔ سومناتھ کا تاریخی مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ جب سلطان سومناتھ کے مندر میں داخل ہوا تو سلطان کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا بت نصب تھا۔ سلطان نے گرز کی ایک ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ بت کو 2 ٹکڑے کر کے غزنی روانہ کیے جائیں۔ ایک ٹکڑے کو جامع مسجد کی دہلیز پر رکھ دیا جائے اور ایک کو اس کے محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے بڑی مقدار میں سونے کی پیشکش کی محمود غزنوی کو۔ اس پر محمود غزنوی نے اپنا مشہور زمانہ جملہ کہا تھا کہ محمود غزنوی تاریخ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بھاری مقدار میں ہیرے جواہرات نکلے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ مندر میں مزید سونے چاندی کے بت اتنی زیادہ تعداد میں ملے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا۔ سومناتھ کے قیمتی دروازے بھی سلطان محمود غزنوی نے اپنے ملک غزنی بھیج دیے اور یہ دروازے سلطان کے مقبرے پر لگائے گئے تھے۔ یہ دروازے کیا واقعی سلطان کے مقبرے کو لگائے گئے تھے؟ یہ بات کہاں تک سچ ہے تو اسے جاننے کے لیے 1000 سال پرانا نہیں بلکہ 2 صدیوں پرانا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ 1842 میں برطانوی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی۔ اس میں بقول بھارتی مصنف رومیلا تھاپڑ انگریزوں نے ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ محمود غزنوی کی مزار سے سومناتھ مندر کے دروازے واپس لائے جائیں، کیونکہ 800 سال پہلے محمود غزنوی نے ہندوؤں کو دکھ پہنچایا تھا۔ اس لیے محمود غزنوی کی مزار سے وہ دروازے واپس لا کر ہندوؤں کو ان کا حق دلوایا جائے۔ جب محمود غزنوی کی مزار سے دروازے اٹھا کر ہندوستان لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں سومناتھ مندر کے دروازے ہیں ہی نہیں، کیونکہ سومناتھ کے دروازے تو سندل کی لکڑی کی تھے اور یہ دروازے غزنی میں پائے جانے والی دیوال کی لکڑی سے بنائے گئے تھے اور ان میں عربی رسم الخط میں کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ اس لیے یہ بات مشکوک ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی مزار پر سومناتھ کے دروازے تھے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی
اس کی سلطنت ایران سے لے کر کچھ چینی علاقوں تک اور جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف سلطنت ہی نہیں بلکہ محمود غزنوی کے پاس خزانوں کے بھی انبار لگ چکے تھے، لیکن اب یہ سلطنت اس سے جدا ہونے والی تھی، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کو 63 برس کی عمر میں پتھری کا جان لیوا مرض لگ گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی بیمار رہنے لگے اور آخری ایام میں اپنے تمام خزانے، سونا چاندی، اشریوں کو محل کے سین میں ڈھیر لگا دیا۔ پھر انہیں دیکھ کر سلطان محمود غزنوی دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور خزانہ غرباء میں تقسیم کر دیا۔ اس کے اگلے روز 63 برس کی عمر میں محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ عفان شہر کی یہ عمارت ایک مقبرہ ہے جس میں سلطان محمود غزنوی دفن ہیں۔ اس مقبرے کے اصل دروازے اب موجود نہیں ہیں، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ انگریز انہیں اکھاڑ کر ہندوستان لے آئے تھے اور اب یہ آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، امید ہے سلطان محمود غزنوی کی بائیوگرافی پر مبنی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو اس اسلامی ہیرو کے بارے میں جان کر کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔